السلام علیکم۔ کیا ترکی میں آنے والا زلزلہ طیب اردوغان کے 20 سالہ اقتدار کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے؟ ترکی میں زلزلے سے بڑی تعداد میں عمارتوں کے منہدم ہونے کی وجہ زلزلے کی شدت ہے یا حکومتی نااہلی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ترکی میں 1939 کے بعد آنے والے بدترین زلزلے کے بعد یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ کیا اتنے بڑے سانحے سے بچا جا سکتا تھا، اور کیا صدر اردوغان کی حکومت مزید جانیں بچا سکتی تھی؟ واضح رہے کہ ترکی میں انتخابات ہونے والے ہیں اور اردوغان کا 20 سالہ اقتدار بھی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے اعتراف کیا ہے کہ زلزلہ کے بعد امدادی کاموں میں کوتاہی ہوئی، لیکن زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے لیے تقدیر کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، یہ تقدیر کے فیصلے اور تقدیر کے منصوبے کا حصہ ہے۔ ترکی میں 1939 یا 1939 کے بعد اتنا خوفناک زلزلہ نہیں آیا۔ چند روز قبل آنے والے زلزلے کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اس سے قبل 7.8 اور 4.17 کی شدت کے 2 جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ اس کے بعد بھی یک کے بعد دیگرے 7.5 کی شدت کے کئی جھٹکے محسوس ہوئے۔ ترکی کے 81 میں سے 10 صوبے 81 میں سے 10 صوبے شدید زلزلے کے صدمے آئے، اور ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر امدادی کارروائیوں کی ضرورت تھی۔ لیکن زلزلے کے بعد تیاری میں کچھ وقت لگا اور کئی دہی علاقوں تک کئی دنوں تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ ابتدائی تاخیر کے بعد 30,000 پیشہ ور امدادی کارکن اور رضاکار تیار ہو گئے، جبکہ دوسرے ممالک سے امدادی کارکن ٹیمیں بھی پہنچ گئیں۔ زلزلے سے کم از کم 6,000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ترکی کی ڈیزاسٹر اتھارٹی کے کئی ملازمین خود زلزلے میں پھنس گئے تھے۔ زلزلے کے بعد کے ابتدائی چند گھنٹے امدادی کاموں کے حوالے سے بہت اہم تھے، لیکن سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، جس کی وجہ سے امدادی کارکنوں کا متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ یہ سب کچھ کہنا تھا ترکی کی اپوزیشن جماعت کے حوالے سے۔ ترکی میں زلزلے آتے رہتے ہیں، لیکن اس زلزلے کے بعد ایک رضاکارانہ امدادی تنظیم کے بانی نے کہا، اس بار ریلیف آپریشن میں سیاست آڑے آ رہی ہے۔ امدادی کاموں میں فوج کو تعینات نہیں کیا گیا۔ 1999 میں ایک بڑے زلزلے کے بعد ترک فوج نے ریلیف آپریشن کیا تھا، لیکن اردوغان نے ترکی میں فوج کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریلیف ٹیم اکوٹ فاؤنڈیشن کے بانی ناسوح مہروکی کہتے ہیں کہ فوج پوری دنیا میں سب سے زیادہ منظم اور لاجسٹک اعتبار سے سب سے بہتر تنظیم ہے۔ ان کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، اس لیے آپ فوج کو ایسی آفات میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس بار کمانڈ ترکی کے سول ڈیزاسٹر اتھارٹی کے پاس ہے۔ اس کے 10 سے 15,000 ملازمین اکوٹ جیسی NGOز کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ اکوٹ کے 3,000 رضاکار ہیں۔ مہروکی کا کہنا ہے کہ اس بار امدادی کاموں کا دائرہ 1999 کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوگا، لیکن فوج کو امدادی کاموں سے دور رکھنے کے منصوبے کی وجہ سے حکومت کے حکم کا انتظار کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے ریلیف کے کام میں تاخیر ہوئی۔ صدر اردوغان نے اعتراف کیا ہے کہ زلزلے میں پھنسے لوگوں کی تلاش کا کام اتنی تیزی سے نہیں ہو سکا جتنا حکومت چاہتی تھی، لیکن ان کے مطابق اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ترکی میں کام کر رہی ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے ترکی میں لوگوں کو بڑے زلزلوں سے خبردار کیا جا رہا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ مشرقی اناطولیہ فالٹ سے متصل علاقے میں آئے گا، جو پورے جنوب مشرقی ترکی میں پھیلا ہوا ہے۔ اب تک شمالی فالٹ میں بڑے زلزلے آ چکے تھے۔ استنبول یونیورسٹی میں جیولوجیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ناسی گرور نے اس خطرے کو اس وقت بھانپ لیا تھا جب جنوری 2020 میں موجودہ مرکز کے شمال مشرق میں زلزلہ آیا۔ اس وقت انہوں نے ادیامان اور کہرامنہاراز شہروں میں زلزلے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ ترکی کے معروف تعمیراتی انجینئر پروفیسر مصطفیٰ اردک کا کہنا ہے کہ مکانات کی تعمیر کے لیے بنائے گئے قوانین کے مطابق تعمیرات نہیں کی، اسی لیے ہلاک ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے عمارت سازی کی صنعت کی نااہلی اور لا علمی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی تباہی اور اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کو روکا جا سکتا تھا۔ ترکی میں 2018 کے نئے قوانین کے مطابق اعلیٰ معیار کے کنکریٹ میں مخصوص قسم کی سٹیل بارز استعمال کرنے کو کہا گیا تھا۔ قواعد کے مطابق عمودی اور افقی کالم اس طرح کھڑے کرنا ضروری تھا کہ وہ زلزلے کے جھٹکے برداشت کر سکیں۔ تاہم ترکی کے وزیر قانون کا کہنا ہے کہ عمارت کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کے مرتکب پائے جانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ قیامت کا منظر تھا، میں سوچنے لگا اپنے بیٹے کو ملبے سے کیسے نکالوں گا۔ وہ تصویر جو ترکی اور شام میں زلزلے کے بعد تباہی اور درد کی داستان سناتی ہے، حسب اختلاف کہتی ہے کہ زلزلہ ٹیکس کا پیسہ کہاں گیا۔ 1999 کے بعد زلزلہ ٹیکس کی مد میں جمع ہونے والی خطیر رقم کے استعمال پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
یہ رقم زلزلہ کے خلاف مزاحمت رکھنے والے مکانات کی تعمیر کے لیے استعمال کی جانی تھی۔ استنبول یونیورسٹی کے پیلن پنار گریتالی اوگلو نے BBC کو بتایا کہ اس زلزلے میں گرنے والی عمارتوں کی تعداد میں ایمنسٹی اسکیم کا بڑا کردار تھا۔ پروفیسر اردک کا کہنا ہے کہ ہم استنبول میں گزشتہ 23 سالوں سے اس طرح کے زلزلے کا امکان ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے اب ملک کی پالیسی سازی سے وابستہ افراد کو مل کر ایسا ماحول اور انفراسٹرکچر بنانا ہوگا جو زلزلوں کو برداشت کر سکے۔ زلزلے کے بعد صدر اردوغان نے ملک میں اتحاد اور سالمیت کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے زلزلہ ریلیف میں تاخیر کے الزامات کو توہین آمیز قرار دیا ہے۔ انہوں نے زلزلے کے مرکز کے قریب صحافیوں کو بتایا کہ لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے منفی مہم چلا رہے ہیں اور میں اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ زلزلے سے متاثر ہونے والے زیادہ تر شہروں میں ان کی جماعت AKP کے حکومت ہے، لیکن اردوغان 20 سال سے اقتدار میں ہیں، پہلے وزیر اعظم اور اب صدر کے طور پر، لیکن ان کی پالیسیوں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ صدر اردوغان کے بہت سے ناقدین جیل میں بند ہیں یا ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ جب 2016 میں ان کے خلاف بغاوت کی کوشش ناکام ہوئی تو ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ سرکاری ملازمین کی بھی ایک بڑی تعداد کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ کیا اردوغان اقتدار سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ترکی معیشت مسلسل زوال پذیر ہے اور مہنگائی 57% تک پہنچ چکی ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی تنقید کے بعد حکومت نے لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ زلزلہ سے بچ جانے والے کی لوکیشن جاننے کے لیے لوگ ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کر رہے تھے۔ ترکی میں رہنے والے صحافی ڈینیز یوسیل نے 1 سال مقدمے سے قبل حراست میں گزارا ہے۔ اس وقت وہ جرمنی میں جیل وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 1999 کے زلزلے کے بعد کے واقعات نے اردوغان کو اقتدار میں لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس بار بھی زلزلے کا اثر انتخابات پڑے گا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جی دوستو، کیسی لگی میری ویڈیو؟ پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔